وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ جو بندہ اپنے لیے لوگوں سے عزت کا طالب ہوتا ہے، اس کو اگر کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے ظاہراً عزت مل بھی جائے تو وہ اس سے زیادہ ذلتیں حاصل کر لیتا ہے۔ جو عزت کا خواہش مند ہو، اپنی عزت کا طالب ہو، اسے ذلت ملتی ہے، اور جو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تیرا نام اونچا ہو جائے، تیرے حبیب کا نام بلند ہو جائے، تیرا دین اونچا ہو جائے، اور اپنا ذکر نہ چاہتا ہو، اپنا نام نہ چاہتا ہو، بلکہ اپنے ذکر اور نام سے دلی طور پر اسے تکلیف پہنچتی ہو، تو خدا کا نام تو اونچا ہے ہی، مصطفیٰ کا نام تو بلند ہے ہی، دین تو بلند ہے، لیکن دین کی خدمت کرنے والے کا نام بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا نام روشن ہو، اونچا ہو۔ اگر یہ چاہت سچی ہے تو پھر اس سچی بات پر عمل کیجئے کہ ہماری اولاد رب کے نام اونچا کرنے کے لیے زندہ رہے، ہماری اولاد دین کا نام بلند کرنے کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے کے لیے زندہ رہے۔ ہم ان کی تربیت اس نہج پہ کریں، اس انداز سے کریں کہ ان کے دل کے اندر یہ چاہت، تمنا، خواہش انتہائی درجے کو پہنچ جائے کہ بس وہ چاہیں کہ میرے ذریعے سے رب کا نام اونچا ہو جائے، حضور کا نام بلند ہو جائے، دین کا نام اونچا ہو جائے۔ تو یہ اونچی ہستی سے جڑنے کی وجہ سے خود بھی اونچے ہو جائیں گے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، باوضو مسجد میں ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آدمی میرا اس طرح اکرام کرتا ہے جس طرح ابھی کیا گیا۔ جیسے میں پہنچا تو مجھ پر اہل محبت نے اور میزبانوں نے میرا اکرام کرتے ہوئے پھول پھینکے۔ منع نہیں کرتا، کہیں بھی منع نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ تکلف کرتا ہو تو پھر روکتا ہوں۔ منع نہ کرنے کی وجہ ان کی محبت ہے، اور یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے، تو اس لیے منع نہیں کرتا، یہ اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن دل یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ایسا اکرام کرے۔ دوسرے مولانا نے جب مجھے دعوت دی تو انہوں نے بھی میرا اکرام کیا، لیکن ان کا اکرام وہ 100% ٹھیک ہے۔ ان کے اکرام کا طریقہ بڑا اعلیٰ تھا۔
ادھر تو مجھ پر پھول برسائے گئے، ان کی محبت کا اظہار ہوا، ان کو دین کی نسبت سے آنے والے کا اکرام کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملا، رب کی رحمت ملی۔ لیکن یہ جو مولانا نے میرے ساتھ کیا ہے کہ مجھے دعوت دینے لگے تو کہا کہ منیر کا استقبال کریں، تو استقبال کیسے کروایا؟ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ میں یہاں کھڑا تھا نا تو تب بھی میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو یار روکوں کس طرح، یہ چپ ہوں اور میں کرسی پر آ کے بیٹھ جاؤں، یہ میری دعوت نہ دیں، میرا تعارف نہ کروائیں، دعوت نہ دیں، میں آ کے بس بیٹھ جاؤں، جو بات کرنی آپ سن لیں۔ لیکن جب نعرے لگوائے تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کیا استقبال ہے کہ میں اللہ کے نام کو بلند کروانے کا ذریعہ بن گیا ہوں، مجھے دعوت دینے لگے ہیں تو اللہ کا نام بلند کیا، تو ایسا استقبال ہو تو اس پر تو 100 جان قربان کہ اللہ کا نام بلند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے نام کو بلند کرنے اور کروانے کے لیے قبول فرما دیں۔ قرآن مقدس کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، بڑے غور سے میری بات سنیے گا، ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو نعمت موجود ہے باقی رہے، اور جو نعمت موجود ہے اس سے خیر ہی ملے، شر نہ ملے۔ جو نعمت موجود ہے اس کی برکت اور خیر باقی رہے، اور جو نعمت حاصل نہیں ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں۔ او بچیوں ادھر، اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کی بقا اور نعمتوں سے خیر کو حاصل کرنے کا اصول، ضابطہ، طریقہ بھی دیا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں یہ تمہارے پاس کیسے باقی رہ سکتی ہیں، جو احسانات میں نے تم پہ کیے ہیں یہ احسانات تم پر کیسے باقی رہ سکتے ہیں، اور ان نعمتوں سے تم خیر کیسے پا سکتے ہو، خیر کو کیسے باقی رکھ سکتے ہو۔ مثلا یہ آنکھ نعمت ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہوتی نعمت ہے، لیکن بعض دفعہ نعمت سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ نعمت خیر کا ذریعہ بنتی۔ اس لیے جب رب سے نعمت مانگیں تو پوری دعا کریں کہ اللہ یہ نعمت بھی عطا کر اور اس نعمت سے خیر بھی عطا کر۔ میں نے مانگی دعا کہ اللہ اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے۔ اولاد پیدا ہو گئی بھینگی، اولاد پیدا ہو گئی معذور، اولاد پیدا ہو گئی ذہنی توازن کھوئی ہوئی، پاگل۔ تو اب ملی تو نعمت ہے لیکن وہ نعمت میرے لیے زحمت بن گئی ہے، مصیبت بن گئی ہے۔ میں نے مانگی اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوئی اور میں بوڑھا ہوا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی اولاد عطا ہی نہ کرتا، اللہ ایسی اولاد عطا ہی نہ کرتا۔ تو یہ اولاد یہ زحمت بن گئی ہے، تکلیف بن گئی ہے، اس کے لیے ماں باپ بد دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے مانگی دعا اللہ اس کو قوت گویائی عطا کر دے، اسے قوت گویائی مل گئی، لیکن جیسی بولنے کی قوت ملی تو اس نے گالی نکالنا شروع کر دی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، غیبتیں شروع کر دی، جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے نعمت مانگی اللہ گاڑی کی نعمت عطا کر، گاڑی کی نعمت عطا کر، اللہ نے گاڑی کی نعمت عطا کر دی، لیکن روڈ ایکسیڈنٹ میں بیوی بچے چلے گئے، اپنی معذوری آ گئی۔ تو جب نعمت مانگے تو پوری طرح مانگے کہ اللہ نعمت بھی عطا کر اور نعمت سے خیر عطا کر، ہمیں نعمت سے شر نہ ملے، یہ ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ضابطے کو بیان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو نعمت ہم تمہیں عطا کر چکے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس نعمت سے تمہیں خیر ملے،
اس نعمت سے تمہیں خیر ملے شر نہ ملے تو پھر اس حاصل شدہ نعمت پر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اگر حاصل شدہ نعمت پر شکر ادا کرو گے خیر باقی رہے گی، نعمت باقی رہے گی، اور اگر تم نے وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے حاصل شدہ نعمت پر شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت میں مبتلا ہوگے تو پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے، مطلب میں نعمت سے خیر اٹھا لوں گا، نعمت کا نفع اٹھا لوں گا، نعمت سے سکون چھین لوں گا، اور ممکن ہے سرے سے نعمت ہی تم سے چھین لوں۔ ملک بڑی نعمت ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پہ ملک پاکستان، یہ صرف اسلامیان پاکستان کے لیے نعمت نہیں ہے، اہل پاکستان کے لیے نعمت نہیں ہے، پاکستان عالم اسلام کے لیے نعمت ہے، یہ ملک عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سے اشاعت دین کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں سے دفاع دین کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں سے دفاع دین کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ بر اعظم افریقہ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ جزیروں میں جائیں، آپ ایشیا کے کسی ملک کے کسی شہر میں چلے جائیں، تو آپ کو آپ کے ملک کا دینی فیض ہر جگہ نظر آ جائے گا۔ فیض پیچھے انڈیا سے چلا، یہاں سے پھر پھیلا ہے، اور اب پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا، آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں آپ کو مدرسین پاکستان کے ملیں گے، قرآن پڑھانے والے، تجوید قرات سکھانے والے آپ کو پاکستانی ملیں گے۔ آپ حرم مکی میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو پاکستانی اساتذہ ملیں گے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو پاکستان کے اساتذہ ملیں گے۔ اللہ نے آپ کے ملک کو دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور یہ جو ملک کا یہ موسم ہے، اس ہر اعتبار سے خوب نوازا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر شخصیات بھی ایسی ہیں جن پہ عالمی اسلام فخر کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کراچی کے بزرگ شیخ الاسلام حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، میں مدینہ منورہ تھا تو وہاں پہ ایک بزرگ ملے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ یہاں دعا کرے کہ میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے بڑی سعادت ہے، لیکن تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس بڑے بڑے ہیرے ہیں۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہتا بہت ہیں، ان میں سے ایک شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ میں نے کہا ہاں یقیناً عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہے۔ کہنے لگے یار دیکھو اس بندے کو اللہ نے کیسی قبولیت عطا کی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ائمہ اور مدرسین کو پڑھانے کے لیے آتے رہے ہیں، یہاں کے پی ایچ ڈی لوگوں کو، مذہبی اسکالر، مفتی، مدرسین، ائمہ، ان کو پاکستان سے پڑھانے کے لیے آتے رہے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے، یہ ملک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں دین کے حوالے سے وہ آزادی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے، مدینہ منورہ میں دین کے حوالے سے وہ آزادی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے، انڈیا میں وہ آزادی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں وہ آزادی نہیں ہے، ترکی میں وہ آزادی نہیں ہے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں دین کے کاموں میں صرف دعوت و تبلیغ نہیں ہے، دین کے کاموں میں دعوت بھی ہے، دفاع بھی ہے، غلبہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ پورے دین کے کام یہاں جس پیمانے میں ہو رہے ہیں، وہ اس کی مثال آپ کو ملتی ہے تو انڈیا میں ملتی ہے، اور وہ بھی تعلیم تزکیہ اور دعوت میں ملے گی، دفاع اور غلبے میں نہیں ملے گی۔ نہ بنگلہ دیش میں ملے گی دفاع اور غلبے، نہ ہی تمام جہاد پر محنت افغانستان میں ملے گی۔ افغانستان میں غلبے پہ بھی خوب محنت ہے، عالم اسلام کا اس حوالے سے مرکز ہے، دفاع بھی اچھا ہے، لیکن دفاع کی صلاحیت رکھنے والے، اسلام کا دفاع نظریاتی طور پر، فکری طور پر جن لوگوں پہ صلاحیتیں زیادہ ہیں وہ آپ کے پاکستان میں ہیں، ان صلاحیتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تمام جہاد پہ جو کارنامے اللہ نے پاکستان والوں سے لیے ہیں،
وہ کسی اور ملک کے حصے میں اس وقت نہیں ہے، اور اس کا بڑا سبب پتہ کیا ہے؟ یہاں کے مولوی بڑے سخت ہیں، اللہ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں، قربانی کا جذبہ بھی ہے، سخت بھی بڑے ہیں۔ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے، پھر رہا کیا جائے تو آتے اپنے کام پر ہی ہیں، اپنی پھر ڈیوٹی پہ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے اس کام کو کس بنیاد پہ، کس شرط پہ چھوڑو گے؟ وہ کہتے ہیں موت، مر جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، ملیشیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، ملیشیا میں ان کا بڑا نام، امریکہ میں ان کا بڑا نام، پوری دنیا کے اندر بڑی انقلابی شخصیت تھے۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کی حرمت تقدس کی بات آئی، مقام اور مرتبے کے دفاع کی بات آئی، تو اس آدمی کے پاس بڑے بڑے دو ادارے موجود ہیں، بڑے بڑے دو ادارے موجود ہیں، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، ایک مقام ہے، اور پاکستان کے وہ علماء جو عمر میں، علم میں، تقوی میں ان سے آگے سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ان کی بات کو رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ وہ دفاع صحابہ کے عنوان پر میدان میں نکلے تو کسی نے کہا مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا موت تو قبول ہے لیکن حضور کے دین پر سمجھوتا قبول نہیں ہے۔ موت قبول ہے، شہادت قبول ہے، لیکن دین پر سمجھوتا قبول نہیں ہے، اور شہید ہو گئے۔ میں ان کے ادارے میں ایک پروگرام کے لیے گیا، جامعہ فاروقیہ فیز 2، ان کے بیٹے اور وہاں کے ایک بڑے استاد تھے۔ میں نے کہا حضرت کو سیکیورٹی کوئی نہیں دی، کہنے لگے کہ حضرت کی جرت ایسی تھی۔ حضرت نے کہا بات دفاع دین کی ہو اور دشمن مجھے دھمکیاں دے میں ڈر جاؤں؟ بھئی میری تو جان ہی حضور کے صحابہ پر نہیں، حضور کے صحابہ کے ساتھ، قدموں کے ساتھ جو خاک ہے، میری جان اس پہ قربان ہو جائے، اس خاک پر قربان ہو جائے، میری سعادت ہے۔ میں جان دوں گا، بزدلی نہیں دکھاؤں گا، جان دوں گا، میدان نہیں چھوڑوں گا، جان دوں گا، اپنے موقف نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جان دے گے۔ اور میں کبھی آیت خاتم النبیین کی تفسیر کروں تو میں کہتا ہوں اللہ نے حضور کے دین کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے حضور کو علماء دیے ہیں، وارث دیے ہیں۔ سگا بیٹا اپنے باپ کی وراثت کی ایسی حفاظت نہیں کر پاتا جیسی حضور کے دین کے وارث علماء حضور کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مولانا نے مجھے کہا جی تیسرا بیان ہے، تو بھئی یہ تو رب کا مجھ پر احسان ہے، اگر میری قوت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، وقت لگ جائے، صلاحیت لگ جائے، خدا کی قسم یہ رب کا ہم پر احسان ہے۔ اگر آج آپ کا وقت مسجد میں گزر گیا تو آپ کا احسان ادارے پہ تو نہیں، آپ کا احسان مولانا منیر صاحب پہ تو نہیں، ادارے کے اساتذہ پہ تو نہیں، یہ تو آپ کا اپنی ذات پر احسان ہے کہ اللہ نے آج کے دن جب خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ملک جو نعمت تھی اس پر کفران نعمت کا عملی طور پر نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس دن کے اندر اللہ کریم نے ہمیں یہاں موقع دے دیا، تو اور کیا ہے؟ یہ تو ہماری سعادت ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو علماء بیٹھے ان سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں کبھی آیا کہ خدا دین سے نہیں، دین کی خدمت سے محروم نہ کر دے؟ کہتے آیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے اپنے گناہوں پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا دین کی محنت سے محرومی پہ رونا آتا ہے۔ 2014 میں 16 میں قادیانی بدماش پھر میرے پیچھے لگے اور مجھ پر کوئی مقدمہ بنوانا چاہا، تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی، اور اچھی خاصی پریشانی ہوئی۔ کیوں؟ کہ میں ایک ادارے میں خدمت کرتا ہوں، اصل تو ادارہ اور دین ہماری خدمت کرتا ہے، لیکن عنوان ہم بدلتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں مدرسے میں ہوتا ہوں۔ اچھا دین کی خدمت؟ کہتے ہیں نہیں، دین ہماری خدمت کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کہاں کرتے ہیں، دین ہماری خدمت کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی راحت دیتا ہے، دنیا میں بھی سکون چین دیتا ہے، اور قبر بھی اچھی ہوگی اسی خدمت کے عوض میں، اسی کام کے عوض میں، معاشر بھی اچھا ہوگا، حضور کے سامنے رسوائی سے بچیں گے۔ تو دین ہماری خدمت کرتا ہے، ہم دین کی خدمت نہیں۔ قرآن ہماری خدمت کرتا ہے، ہم قرآن کی خدمت نہیں۔
دین ہماری خدمت میں ہے تو کہنے ہماری خدمت ہے، تو یہ جو ہم آتے ہیں یہ آتے نہیں، بلائے جاتے ہیں، یہ واسطہ بنتے ہیں، رب اجازت دے دیتا ہے آجو میرے گھر میں، آجو میرے گھر میں۔ تو خیر ان سے پوچھے نا تکلیف کس بات کی، کہتے اس پر کانپ جاتے ہیں خدا کہیں دین کی خدمت نہ چھڑوا دیں، کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے کہ خدمت دین سے محروم ہو جائیں۔ مجھ پر مقدمہ بننے لگا، پریشانی ہوئی، قادیانی بدماش وہ میڈیا پر بھی آئے، اس وقت نام نہیں لیا لیکن خوب زور ڈالا، اس وقت کی جو حکومت تھی اس پر بھی پریشر ڈالا اور جھوٹے مقدمات بنوانے چاہے، بین الاقوامی سطح پر مسئلہ لے جانا چاہ، تو میں پریشان ہوا۔ اور پریشانی یہ نہیں کہ میں جھوٹے مقدمے میں پھنس نہ جاؤں، بڑی پریشانی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ادارے والے کہیں کہ یار تم مسائل میں ہو تو اس لیے ہم تمہیں رخصت دیتے ہیں، تم یہاں سے تدریس چھوڑ دو، تم مسائل میں ادارے کو کوئی مسئلہ نہ بنے تھا تو کہ یہ ادارے والے یہ کردار ادا نہیں کریں گے۔ وہ ختم نبوت کے بڑے وفادار ہیں، قربانی دینے والے، لیکن پھر بھی دل میں یہ بات آتی تھی۔ اللہ نے توفیق دی، میں عمرے پہ چلا گیا۔ آپ یقین جانیے جتنے دن میں حضور کے روضے پہ رہا بچوں کی طرح روتا رہا، اور کیا درخواست ہے اللہ کے حبیب، رب آپ کو بڑا محبوب رکھتے ہیں، رب آپ سے بڑا لاڈ کا تعلق رکھتے ہیں، بڑا ناز کا تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب، آپ اللہ کے دربار میں درخواست پیش کیجئے خدمت دین سے محرومی نہ ہو، تعلیم ہے، کوئی بھی عنوان ہے، محرومی نہ ہو۔ تڑپتے ہیں یہ لوگ، تڑپتے ہیں اس بات سے، کیوں؟ میں نے عرض کر دیا یہاں کا چین سکون بھی دین کے ساتھ ہے۔ قرآن سچا ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارے دلوں کو سکون مل جائے، اندر راحت چین آ جائے، تو پھر تم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ذکر اللہ میں تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، حج ہے، طواف ہے، نیکیاں ہے، نیکی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ رب کہتا ہے کہ پھر تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ کوٹھی بنگلے کے ساتھ، بڑی گاڑی کے ساتھ، اے سی کے ساتھ بدن کو راحت ملتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ دل کا سکون خدا کی قسم سوائے دین کے کہیں نہیں ہے، دل کا سکون سوائے دین کے کہیں نہیں ہے۔ دیندار آدمی کھوتے ریڑے پہ، گدھے گاڑی پہ جا رہا ہے تو گرمی تو اسے محسوس ہوگی بھائی، یہ تو نہیں کہ نمازی زیادہ ہو گیا تو اس پر موسمی اثرات اثر نہ کریں، اسے پسینہ بھی آئے گا، گرمی بھی لگے گی، سردی میں سردی لگے گی، لیکن بدن ظاہر اس کا مصیبت میں ہے، دل اس کا اطمینان میں ہے۔ اور یہی غریب آدمی بے دین ہو جائے اور پھر گدی گاڑی پہ گھوم رہا ہے تو دل بھی بے چین ہے، جسم بھی پریشان ہے۔ امیر آدمی گاڑی بنگلے میں، اے سی میں، نرم بستر پہ ہے، لیکن دیندار ہے تو بدن بھی راحت میں ہے اور یہ بھی اندر بھی راحت میں۔ ہاں غریب آدمی دیندار ہوا تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا، امیر آدمی ذرا تھوڑا پھنس جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نکال دے، لیکن دینداری سے، دین پر عمل سے اندر کی راحت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ طبقہ جو دین میں آ جاتا ہے یہ بدکتا کیوں نہیں ہے، بھاگتا، بلکہ آپ اسے میں بات کرتا ہوں، آپ میں کوئی بندہ نمازی ہو اور پھر ایک دو نمازیں قضا ہو جائیں تو بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ میں کوئی بندہ دل سے چاہتا ہے یار نمازی بن جاؤں، دیندار بن جاؤں، لیکن صبح نماز فجر قضا ہو گئی، اٹھا تو اس نے کہا یار آج پھر نماز رہ گئی، زور کا وقت آیا، دکان پہ بیٹھا، کہتا ہے چلو کل تو صحیح، عصر آئی، اچھا کل تو 5 نمازہ کل تو پڑھاں گا، کوشش کراں گا فجر پڑھیے کٹھیاں 5 شروع کراں گا۔ اس بیچارے کی خیر اسی چکر میں عمر گزرتی جاتی ہے، لیکن وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ کیا دل میں آتا رہتا ہے یار دین تے عمل نہیں، دین تے عمل نہیں، دین تے عمل نہیں، پریشان رہتا ہے، موت آگئی کیا بنے گا، موت آگئی کیا بنے گا۔ یہاں کا سکون دوستو سید انور سے پوچھے کب ملا، شاہد افریدی سے پوچھے کب ملا، ابراہیم بن ادم سے پوچھے کب ملا، شیخ عطار سے پوچھے کب ملا۔ آپ ان سے پوچھیں جو دوسری زندگی سے ادھر آئے ہیں کہ بھئی تم نے تو 2 متضاد رخ دیکھے ہیں، عیش بھی دیکھی ہے،
نیکی کی زندگی بھی دیکھی ہے، سچ بتاؤ چین سکون راحت اطمینان کی زندگی میں ہے؟ کہتا ہے یار اس زندگی میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں باقی رہتے، ہم یہاں باقی رہتے، یہاں راحت ہے، یہاں چین ہے، یہاں سکون ہے۔ میں کالج چھوڑنے لگا، مدرسے جانے لگا، تو سب سے بڑا وسوسہ جو رکاوٹ تھا میری گیم کا، کرکٹ کا کیا بنے گا۔ کیریئر کو تو میں نے اپنے خیر بات کہہ دیا، لیکن میں نے کہا یار وہ جو ذوق ہے اور جنونی ذوق ہے اس کا کیا بنے گا۔ اور اس کے ساتھ بڑا وسوسہ، میرے سارے یار دوست چھوٹ جائیں گے۔ میں اگر مولوی بننے چلا گیا، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے ٹوپی پہن لی، میں نے لباس شلوار قمیض پہن لی، اور یہ گناہ جو یاروں دوستوں میں ہوتے ہیں، یہ خوشگپیاں جو یاروں دوستوں میں سیر سپاٹے آوارگی یہ یار دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ سب چھوٹ جائے گا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا، میرا وقت کیسے گزرے گا، یہ یاری دوستی یاد آئے گی۔ اور جب میں پہلے دن سرگودا کے ایک مدرسے میں پہنچا، ماموں رہتے تھے سرگودا، سائیکل پکڑی، اپنے کچھ کپڑے ڈالے، گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، مولوی بنے گا تو ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میرا ایک بھائی آرمی میں تھا، وہ آیا ہوا تھا، اسے پتہ چلا یہ تو کرکٹ چھوڑ کے تعلیم چھوڑ کے جا رہا ہے مولوی بننے، تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اگر تم چلے گے تو تم نے ہماری طرف نہیں دیکھنا۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگا ہم تمہیں کوئی پیسہ پوسا نہیں دیں گے۔ تو میں نے اپنے بھائی کو پنجابی میں کہا کہ بھائی نا من دسو جڑا رب ول دیکھے وہ تہاڈے ول کیوں دیکھے گا؟ وہ تو بڑا احمق آدمی ہے کہ جس کے پاس خزانے ہیں اسی پر امید کر کے اعتماد کر کے چل پڑا، اور پھر وہ تمہاری طرف دیکھے۔ میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، میں نے اللہ پر نگاہ کی ہے، اپنی عقبہ سنوارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر نکل جاؤ، گھر نہ آنا، ماں ناراض، بہن ناراض، بھائی ناراض۔ میں نکل گیا، سرگودا پہنچا، میرے ماموں نے ایک مدرسے میں بات کی، مجھے کوئی ماحول کا پتہ نہیں تھا، سال چل رہا تھا، 2-3 مہینے، 3 مہینے تعلیم کے رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا، کچھ تعلیم الاسلام، بہشتی غور اور کچھ کتابیں، پھر ناظرہ کا یہ پڑھو بھائی 2-3 مہینے ہے، پھر اگلے سال سے باقاعدہ پڑھیں گے۔ تو جب میں جا رہا تھا نا، سائیکل میرے ہاتھ میں ہے اور میری ٹانگوں پر اتنا بوجھ ہے کہ قدم نہ اٹھایا جائے، دل ڈوب گیا یار کیسے رہوں گا، مولویوں میں رہوں، میں گراؤنڈوں کا آدمی ہوں، کالج کے دور سے گزرا ہوں، دوبارہ قید میں، اور پھر دیکھتا ہوں کہ قاری صاحب تو ڈنڈا پھاڑ کے کوٹوی سے ہی چاڑ دیں۔ یہ تو اب کچھ ایسے ادارے ماشاءاللہ سے وجود میں آ گئے کہ جس کی وجہ سے بچیوں کی ہڈی پسلی بچ گئی ہے، چمڑی بچ گئی ہے۔ ورنہ وہ بزرگ تھے، وہ کہتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن پڑھنے والے کو ویسے مارتے ہو جیسے گدھے کو بھی نہیں مارتے، قرآن پڑھنے والے کو ویسے مارتے۔ میرا اپنا بیٹا ہے، 4 سال ہو چکے حفظ میں ڈالے ہوئے، 4 سال ہو چکے، 5واں سال ہے۔ بڑے بیٹے نے جلدی حفظ کر لیا، دوسرا حفظ کر رہا ہے، اسے میں ڈراوا دھمکاوا دیتا ہوں، میں تجھے کوئی کام پہ ڈالتا ہوں، اسکول وہ روتا ہے، نہیں میں نے حفظ کرنا ہے۔ بچپن میں اسے حفظ کی ایسی عظمت بٹھائی، ماں نے قرآن کی ایسی محبت ڈالی، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو میں نے قرآن یاد کرنا ہے، لیکن غفلت بھی کرتا ہے کھیل کود میں، جب میں نہیں ہوتا تو وہ سبق نہیں قاری صاحب کو سناتا۔ اب 5واں سال ہے، 11 سپارے اس نے حفظ کیے، تو میرے ایک دوست ہے قاری عبدالرشید، ان نے اس کا امتحان لیا، مدرسے بند کا امتحان لو بچوں کا لیا، تو مجھے قاری عبدالرشید صاحب نے کہا مولانا ایک بات کہوں، استاد جی ایک بات کو، میں نے کہا ہاں، کہتا اپنے بچوں کو حفظ سے اٹھا لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا استاد جی بہت مشکل ہے کہ حافظ بن جائے۔ میں نے کہا ناممکن تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں ناممکن تو نہیں ہے، مشکل بہت ہے۔ میں نے کہا یار مشکل گوارا ہے۔ کل میں گھر سے نکلا، پرسوں رات جمعے کی رات، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب یہ دو ایک مہینے سے وہ صبح فجر سے پہلے اٹھتا پڑھتا ہے، رات پڑھتا ہے، دن کو پڑھتا ہے، چھٹی میں بریک میں پڑھتا ہے، زور لگا رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ میں سفروں میں دعا کرتا ہوں اللہ میں تو نگرانی کر نہیں سکتا، اولاد تیرے آسرے پہ چھوڑ کے نکلتا ہوں، ذوق تو نے ڈالنا ہے، حافظہ تو نے بنانا ہے، ذہانت تو نے دینی ہے، دین تو نے دینا ہے، عطا کر دے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ میں نے کہا ویسے کتنے سال؟ کہتے شاید 5 سال اور لگ جائیں۔ میں کہا 15 سال اور لگ جائیں، جب تک میرا بیٹا مجھے نہیں کہتا کہ ابا میں نے حافظ نہیں بننا، میں نہیں کہوں گا۔ پوری زندگی قرآن پہ لگا دے، کچھ اور کام نہ کر سکے، خدا کی قسم میں کامیاب ہو کے چلا گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو کے چلا گیا۔ پوری زندگی قرآن پہ لگا دے، نہ دنیا پڑھ سکے، نہ مولوی بن سکے،
आलिम ना बन सके, कुरान पढ़ता रहे। भाई कुरान पढ़ के हाफिज बन के घर आएगा, फिर मैं कहूँगा यार मंजिल याद करा कर, मंजिल याद करा कर। चलो भी कुरान तो पढ़ रहा है ना, कुरान से आला कोई और इल्म है, कोई और चीज़ है? कुरान की मसरूफियत से बड़ी कोई मसरूफियत है? मैंने कहा अल्लाह मुझे अपने बेटे का कुरान से मुंसलिक रहना कबूल है, और मैं कोई इस पर अफसोस नहीं। मुझे तो खुशी है कि मेरा बेटा कुरान से जुड़ा हुआ है। बाप मुझे खुशी है। और मेरा एक रिश्तेदार है, उसके बेटे को हिफ्ज़ कराना था, तरगीब दी, उसने दाखिल करवा दिया। बहुत करीबी मेरी वालदा के भाई हैं, हिफ्ज़ करा दिया, डाल दिया। कारी साहब ने कह दिया 2 साल में हिफ्ज़ हो जाएगा। उसका तीसरा साल लगना शुरू हो गया, 3-4 महीने ऊपर लगे तो वो आ गए। उसके वालिद कारी साहब के साथ बाकायदा झगड़ा करके गए, बेइज्जती करके गए कि आपने कहा था 2 साल में। उन्होंने कहा यार मैं आलिमुल गैब थोड़ी हूँ, अमूमी तौर पर मैं 2 साल में करवा देता हूँ, बच्चा ज़रा पीछे रहता है। वो कारी साहब के साथ झगड़ा करके गए। ये किसका असर है? ये कुरान की अज़मत ना होने का असर है। तो बहरहाल बात कहीं और जा रही। मैंने अर्ज़ किया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। हमारे पास ये मुल्क बड़ी नेमत है। इस मुल्क की और इस मुल्क की आज़ादी और यहाँ जो नेमतें हासिल हैं, इन सब पर शुक्र अदा करना ये मुल्क का तकाज़ा नहीं है, हुकूमत का तकाज़ा नहीं है, सियासी जमातों का तकाज़ा नहीं है, ये रब का तकाज़ा है कि जो भी नेमत हमने तुम्हें दी है उस नेमत पर शुक्र अदा करो। और शुक्र 2 तरीक़ा से होता है। एक शुक्र होता है ज़बान से, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे आँख की नेमत दी, तेरा शुक्र है तूने कानों की नेमत दी, तेरा शुक्र है ज़बान की नेमत दी, तेरा शुक्र है हाफ़ज़ा दिया, दिमाग की नेमत दी, हरकत की नेमत दी है, हाथ दिए हैं। एक है ज़बान से शुक्र, आँख मिली क़ुव्वत बेनाई मिल गई, ज़बान मिली क़ुव्वत गोयाई मिल गई, ये कान मिले क़ुव्वत समात। ज़बान से कहना अल्लाह तेरा शुक्र तूने ये नेमत अता की है। लेकिन ये अधूरा शुक्र है, पूरा शुक्र नहीं है। पूरा शुक्र कब होगा? जब आप इस नेमत के साथ खुदा की नाफरमानी करना छोड़ दें, अल्लाह के साथ मजाक छोड़ दें। यूँ मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने कुव्वत बेनाई अता की, देखने की कुव्वत दी, और यूँ मैंने मोबाइल निकाला और हराम का इर्तिकाब किया जिससे खुदा ने मना किया इसको ना देखना, मैंने देख लिया। ये खुदा के साथ मजाक है, खुदा की नेमत के साथ मजाक है। रुक जाऊं जिससे अल्लाह ने रोका है, रुक जाऊं जिससे अल्लाह ने रोका है, रुक जाऊं जिससे अल्लाह ने रोका है। रुक गया, अल्लाह की इताअत की है, फर्मा बरदारी की है, गुनाह छोड़ दिया है, नाफरमानी छोड़ दी है, तो ये दोस्तों कामिल शुक्र कहलाता है। नेमत का पूरा हक अदा कर दिया जाए वो शुक्र है। खुदा ने हमें मुल्क दिया और हमारे हुक्मरान के चलो जी झंडा ला देंगे, ज़रा परजम कुशाई करे तो उधर ठग भी चाड़ी जान, रिश्वत भी ले जान, और उधर से मुल्क को लूटते भी जाए और मुहिब्बे वतन बन जाएं। ये डाकू हैं, गद्दार हैं, नाफरमान हैं। ये कोई शुक्र अदा नहीं है। जवान के जब मुल्क आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, हमने झंडा भी लगा लिया, झंडियाँ भी लगा ली, लेकिन फिर सिलेंसर निकालता है, तूत हाथ में पकड़ता है, रोडों पे घूम के खुदा की नाफरमानियाँ करते हैं। खुदा की नाफरमानी है, खुदा के साथ मजाक है। याद रखिए जब हम इज्तिमाई तौर पर इस मुल्क के खुदादाद का शुक्र हकीकी तौर पर अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। जिस वादे पे मुल्क लिया उस वादे को पूरा नहीं करेंगे। हमारा मुल्क 75 साल तजर्बा है, हमारा मुल्क इन्हीं हालात का शिकार रहेगा। ये नहीं संवरने लगा, ये नहीं संवर, ये दुआओं से नहीं संवरना कि आप सिर्फ दुआ करें अल्लाह मुल्क के हालात बदल, और वो मुल्क के हालात बाद में अपने हालात बदल जाएं, इनफिरादियत से हम इज्तिमाई की तरफ जाएं। 14 अगस्त पे हम सब ये नीयत करके नीयत अज़म इरादा अपने साथ वादा करते कि अल्लाह जिस वादे पे मुल्क को लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस वादे को पूरा करेंगे और अपनी ज़ात से इस वादे की तकमील की तरफ जाएंगे। मैं आज याद करता हूँ कि अल्लाह तेरी फरमा बरदारी की ज़िंदगी गुजारूंगा, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारूंगा, नाफरमानी नहीं करूँगा। मैं यहाँ बैठे इन बच्चों को देख रहा था, मैंने कहा ये बच्चे आज तो यहाँ मौजूद हैं और खुश नसीब हैं आज़ादी के दिन में, जिस दिन नेमत का शुक्रिया अदा करना है।
اس دن میں صحیح معنی میں نعمت کو شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ ان کو اس ملک سے بھی انشاءاللہ خیریں ملیں گی، اپنی ذات سے بھی خیریں ملیں گی۔ اللہ نہ کرے بڑے ہونے کے بعد جب اساتذہ سے رابطہ منقطع ہونا شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گیا، تو پھر یہ بھی ایسا نہ ہو کہ اسی طرح آزادی کا شکر ادا کریں جس طرح سے یہ لوگ آزادی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نعمت کا شکر یہ نعمت ہے، اس سے دنیاوی طور پر ہمارے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمتیں، بلکہ ہر ایک چیز سے، ہر ایک نسبت سے بڑی نسبت اور نعمتیں دو ہمارے پاس ہیں۔ ایک نعمت ایمان ہے اور ایک نعمت نسبت مصطفیٰ ہے۔ یہ میری آخری بات ہے۔ ایک نعمت ایمان ہے اور ایک نسبت مصطفیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے گود میں عطا کی، جیسے آزادی گود میں ملی ہے۔ میں نے کل اپنے مدرسے کے کچھ طلبہ وہ 14 اگست کے دن کچھ اسی طرح کا پروگرام کرنا چاہتے تھے، تو میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا کس چیز کی آزادی بھائی، کیا ہوا 14 اگست کو؟ کہتے جی ملک آزاد ہوا۔ اور میں کہ 1947 آزاد ہویا سی، ہن 2022 جے، اور چھاڑ دو کہانیاں، لوگوں کو یوں الو بنانا چھوڑ دو کہ جھنڈا لہرا کے تم نے حق ادا کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کے ملک بچوں کو ذرا جھنجھوڑا بھی اور متوجہ بھی کیا، اور میں نے گزارش کی کہ پتر ہے صرف جھنڈا لہرانے سے کچھ نہیں ہونا، جھنڈا صرف لہرانے سے کچھ نہیں ہونا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ یہ تبدیلی صرف نعروں والی نہیں، حقیقت میں اپنے اندر تبدیلی لانی، اپنے اخلاق بدلنا، کردار بدلنا، اپنے رویوں کو بدلنا، اپنے عقائد و نظریات پر نظر ڈالنا، اپنی عبادات عادات پر نظر ڈالنا۔ تم نے آج 14 اگست کے دن اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے اسلام کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنی ذات سے اسلام اور پھر ملک کی طرف جانا ہے۔ دوستو ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایمان ملا بھی سرکار کی نسبت سے، ہم ایمان لا چکے ہوتے لیکن حضرت نوح کی نسبت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، اسماعیل علیہ السلام، تب بھی خوش نصیب ہوتے، لیکن بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایمان بھی ملا اور سرکار کے دامن سے، نبی علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے۔ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا وہ بھی دو طرح سے ہے، زبان سے کہنا اللہ تیرا شکر ہے ایمان دیا، زبان سے کہنا اللہ تیرا شکر ہے نسبت ایک مصطفیٰ عطا کی ہے، یہ بھی شکر ہے لیکن ناقص، ادھورا۔ پورا شکر کب ہے؟ جب آپ اسلام ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، جب آپ امام الانبیاء کے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے من میں سچی طلب ہے یہ نعمت باقی رہے، ایمان باقی رہے، نور ایمان باقی رہے، نسبت مصطفیٰ باقی رہے، قربت مصطفیٰ باقی رہے، نبی کی محبت باقی رہے، تو اس کے لیے آپ کو زبان سے بھی کہنا ہوگا اللہ تیرا شکر تو نے ایمان دیا، زبان سے بھی کہنا ہوگا اللہ تیرا شکر تو نے نسبت مصطفیٰ عطا کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان کے اسلام کے حقوق ہمارے ذمہ ہے، نبی علیہ السلام کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، ان تمام حقوق کو ادا بھی کرنا ہوگا، تب یہ پورا شکر کہلائے گا۔ اور پورا شکر پہ رب کا پورا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم حاصل شدہ نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں رب نعمت کو بڑھا دوں گا، باقی رکھوں گا۔ جس کی چاہت ہو ایمان پر رہے، ایمان پر خاتمہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جئیں، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ قبر میں اترے۔ خدا کی قسم طریقہ یہی ہے، حضور کی نسبت پر شکر، ایمان پر شکر، ایمان کے حقوق کی ادائیگی، نبی علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی شروع کر دیں، اور کم از کم آج یہ نیت تو کر کے جائیں کہ ہم ایمان اسلام کے حقوق ادا کریں گے اور نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کریں گے۔ آج جو قدردانی نہیں ہے، حقیقی قدردانی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو ہم اسلام کو پہچانتے ہیں، نام حضور کو پہچانتے ہیں، نام اسلام کو جانتے ہیں، نام حضور کو پہچانتے ہیں، نہ تو ہمیں نبی علیہ السلام کا تعارف، نہ ہمیں اسلام کی تفصیلات کا علم، اور پھر مسئلہ کیا ہے؟
ये नेमत माँ की गोद में मिली है। जैसे पाकिस्तान बनाने वाले, कुर्बानियां देने वाले आपकी पट्टी पे आपको बहुत मिलेंगे, नारोवाल में मिलेंगे। पुराने बाबों से पूछे मुल्क कैसे मिला, तो वो आपको कारगुजारी सुनाएंगे तो रंजीदा हो जाएंगे। और आप उन लोगों को देखेंगे जिनको माँ की गोद में आज़ादी मिली है, माँ की गोद से नेमत पाकिस्तान की नेमत मिली है, उनके किरदार को देखेंगे तो वो होंडा 125 पे बैठे विलिंग कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, वो कुछ लगा के मुल्क को ले सके, उनका किरदार और है। इनको कुछ लगाना नहीं पड़ा, इनका किरदार और है। जिन्होंने ईमान इस्लाम पे और कमली वाले की निस्बत को हासिल करने के लिए कुछ लगाया, उस मुसलमान का किरदार और होता है। और जिसको कुछ लगाना ना पड़े, माँ की गोद से मिला हो, उसका किरदार कुछ और होता है, उसका किरदार और है। और जिसको माँ की गोद से मिला, उसका किरदार और है। मेरी तरफ ज़रा तवज्जो कीजिएगा, बात बिल्कुल इख्तिताम की तरफ कर रहा हूँ। जैसे आप आज भी उन लोग, यार इसको बंद कर दीजिएगा, जैसे आप आज भी उन लोगों से पूछे जो कुफर से इस्लाम में आए हैं, जो कुफर से इस्लाम में आए, उनका किरदार आपको और नजर आएगा, अखलाक और नजर आएंगे। मैं कराची था, मुझे मुफ्ती आदिल साहब उनकी मस्जिद में जुमा पढ़ाने गया। मुफ्ती आदिल साहब है भैंस कॉलोनी कराची, उनकी मस्जिद में जुमा पढ़ाने गया तो अपने अहबाब के साथ वेलकम करने के लिए बाहर आए। जब हम कमरे में बैठे तो कहते ये आपकी जमात का सदर है, ये जनरल सेक्रेटरी है, नाज़िम तबलीग है, नाज़िम मालियात है, डॉक्टर साहब शोबे के ज़िम्मेदार है, ये वो। अपने इलाके के काम की कारगुजारी सुनाई, तारुफ करवाया। और उनमें एक साहिब हैं जिन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, रंग काला है, पुराने कपड़े हैं, पुरानी पगड़ी है और हाथ में लाठी पकड़ी है, टांग से माजूरी है। कहने लगे ये नौ मुस्लिम है। मेरी फौरी पूरी तवज्जो उसकी तरफ हुई। मैंने कहा नौ मुस्लिम है? कहता जी किस मज़हब से इस्लाम कबूल किया? ईसाइयत से। मैंने कहा माशाल्लाह। तो जुमे के बाद अगर वक्त दें, बैठ जाते, जुमे के बाद हम बैठे। मैंने कहा आपका नाम? कहते सैफुल्ला। आपका इलाका? कहते किला दीदार सिंह गुजरावाला। किला दीदार सिंह गुजरावाला। मैंने कहा मुसलमान क्यों हुए? किसी मुसलमान के किरदार को, अमल को देख के? कहते नहीं। किसी ने दावत दी? कहते नहीं। कोई मुनाजरा शुनाजरा देखा? कहते नहीं। मैंने कहा सैफुल्ला साहब फिर मुसलमान क्यों हुए? तो कहने लगे मैं पादरी था, ईसाइयों का पादरी था, इस्लाम के खिलाफ दलाइल इकट्ठे करना चाहता था। तो मैंने नबी की सीरत का मुताला शुरू कर दिया। कमली वाले की सीरत को जैसे जैसे पढ़ता गया, मेरा दिल कमली वाले की मोहब्बत से वैसे वैसे भरता गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हुजूर सच्चे हैं। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं मुसलमान हो गया। कुछ बातें मैं दरमियान की हज़फ कर गया। कहता मैं मुसलमान हुआ। मैंने कहा सैफुल्ला साहब इस्लाम कबूल करने की वजह से कोई परेशानी मुसीबत तो नहीं आई? यूँ बाजू चढ़ाए और कहने लगा मौलाना दोनों बाजुओं की हड्डियों को तोड़ा गया। मुतालबा क्या? कहने लगे मुतालबा सगे बाप सगे भाइयों का, दोबारा ईसाई हो जाओ। बाप कहता है मरदूदा तनु इस करके पादरी नहीं बनाया कि तू निकल जाए मजहब तो मुसला हो जाए, मुसलमान हो जाए, और पादरी बनाया से तू ईसाइयत की खिदमत करे, ईसाइयत की खिदमत करे। मारा मुतालबे वापिस आओ। मैंने कहा तो मुमकिन नहीं है, मैं वापिस आ जाऊँ मुमकिन नहीं है। अच्छा तुम ऐलान नहीं करोगे? तो आगे से अजीब बात कही। कहने लगा मैंने अपने बाप को कहा बाप ढिड च दर्द होए, चेहरा दस दिन का ढिड च दर्द है, दिल च ईमान आ जाए तो मैं जाहिर ना कर सका, दिल च ईमान का नूर होए जाहिर ना हो। कहते जाहिर तो होगा, ऐलान करूंगा। अच्छा दावत नहीं दोगे? कहते तो जिम्मेदारी है, दावत भी दूंगा, मोहम्मद का तारुफ करवाऊंगा, हकायक ईसाइयों को बताऊंगा। बड़ा मारा। मौलाना तशद्दुद की वजह से बाजू कई जगह से टूटा है, तशद्दुद की वजह से बाजू कई जगह से तोड़ा गया है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह। फिर कहने लगे मैं ना माना, मेरी फिर टांग पे हमला किया, जो माजूर हूँ, हड्डी तोड़ दी गई थी, उसी वजह से माजूर हूँ। मार मार के हड्डी तोड़ी गई, मार मार के हड्डी तोड़ी गई। मैं नहीं माना। मैंने ये कह दिया कि जालिमों तुम मेरे हाथों को, बाजुओं को, पाँव को, टांगों को काट भी दो, रब ने ज़बान दी है, ज़बान के ज़रिए हुजूर की दावत दूंगा। खुदा की कसम बावुज़ू आपके सामने मस्जिद में बैठा हूँ,
کہتا زبان کے ساتھ دعوت دوں گا۔ میں نے کہا پھر؟ تو اس نو مسلم نے منہ کھولا، زبان نکالی اور کہنے لگا دیکھو ان ظالموں نے میری زبان کو بھی کاٹ دیا۔ پھر کہا واپس آؤ، نہیں ہو سکتا۔ پھر شارک کاٹی گئی تو میں نے تعجب سے کہا سیف اللہ تو اکیلا نیا نیا مسلمان ہوا، تو نے اتنے مصائب کیسے برداشت کر لیے؟ اور میرے دل میں کیا رہے، مسلمان تو ذرا ماحول معاشرہ دیکھ لے اپنے ایمان عقیدے سے بدل جاتا ہے، عمل میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جی خاندان دا مسئلہ ہے، علاقے دی رسم و رواج نے، برادری ازم ہے، کہتے جی ہم خاندان کو چھوڑ دے، نہیں تم محمد رسول اللہ کو چھوڑو گے، رب کو چھوڑو گے؟ خدا کی قسم ماں باپ سے پہلے، نانا نانی دادا دادی ساری انسانیت سے پہلے محمد رسول اللہ ہے، سب سے زیادہ انہی کے حق ہے، سب سے زیادہ انہی کا مقام ہے۔ صاحب ایمان تو وہ جو حضور کو بڑا بھی مانے، ان کے حق کو زیادہ بھی مانے اور ان کے حق کو مقدم کرے، یہ عجیب ایمان ہے۔ بات حضور کی کرنی، جب عمل کردار کی بات آئے اور جی رسم و رواج ہے، خاندان کی بات ہے، ماحول معاشرے ایک اچھا بنا آدمی جب خاندان مقابلے میں آتا چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں جس نے کملی والے کو پہچانا پڑا، وہ کہتا ہے حضور نے ہماری وجہ سے پورے قبیلہ کو چھوڑ دیا، تم سرکار کی حق کی وجہ سے خاندان کی مخالفت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم حضور کی وجہ سے، ان کی حق کی ادائیگی کی وجہ سے یاروں دوستوں کی مخالفت کریں گے، ماحول معاشرے کے خلاف چلیں گے؟ کہنے لگا ڈٹ گیا۔ تو میں نے تعجب سے کہا سیف اللہ تو اکیلا آدمی تھا، اتنی مصیبت آئی، پریشانی آئی، کیسے ڈٹ گیا؟ کہنے لگا مولانا حضرت بلال کو پڑھنے والا کیسے ہل سکتا ہے، حضرت خباب کو پڑھنے والا کیسے ہل سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی سیرت کو جاننے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا کیسے ہل سکتا ہے؟ میں نے تو حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا، جنہوں نے اپنے چچا کو کہا تھا چچا جان یہ اس بات پہ قوت پا جائے، اس ہاتھ پہ سورج لا کے رکھے، اس ہاتھ پہ چاند لا کے رکھے اور مجھ محمد سے تقاضا کرے میں ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کروں، باطل کا رد کروں۔ حق چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، باطل کا رد چھوڑ دوں۔ تو محمد نے کہا تھا، حضور نے کہا تھا چچا جان میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن باطل پر کچھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، نعرہ تکبیر، حق کو نہیں چھوڑ سکتا، باطل پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کہتے میں نے تو حضور پاک کو پڑھا تھا، میں نے تو ان لوگوں کے واقعات کو پڑھا، میں کیسے ہل سکتا ہوں؟ میں نے کہا سیف اللہ مصائب بڑے آئے لیکن تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرتے ہو؟ دعوت کا کام کرتے ہو؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے دونوں دعوتیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سمجھدار ہو، مسلمانوں کو نماز روزے کی دعوت دیتے ہو؟ کہتا الحمدللہ دعوت دیتا ہوں۔ یہ مسلمان کو نماز روزے کی دعوت دینا، کلمہ قرآن علم ذکر کی دعوت دینا، یہ کسی جماعت کا تقاضا، ذاتی تقاضا، مسئلہ کی بات نہیں ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہے، موٹی سی بات ہے۔ اذان مسلمان نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ اذان سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اقامت کہنا ہماری ذمہ داری ہے، نماز پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی دعوت دینا بھی، مسلمان کو نماز روزے کی دعوت دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اذان کہنا اگر دین ہے تو اپنی دعوت، اذان کی، نماز کی دعوت دینا دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا تقاضا نہیں ہے، رسول پاک نے امت کو دیا ہے، ذمہ داری دی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو ذرا بیدار رکھنا، متوجہ کرنا، بے طلبوں کے اندر طلب پیدا کر کے رکھنا۔ تو ایک دعوت تو نماز روزے کی کہتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا غیر مسلم کو ایمان کی دعوت بھی دیتے ہو؟ کہتا الحمدللہ غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ اب دوستو میرے دل میں آیا یہ بیچارہ کیا دعوت دے گا، یہ کیا دعوت دے گا؟ اس بیچارے کو تو رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان میں لکنت ہے، لنگڑا ہے، غریب آدمی، کیا دعوت دے گا؟ پھر بھی میں نے پوچھا کبھی کوئی مسلمان ہوا؟ تو جواب میں کہتا الحمدللہ میرے ہاتھ پر 27 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں، 27 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں۔ انفرادی لوگ الگ ہیں، پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ الگ ہیں۔ میں نے کہا یار بات جو دل کی ہوتی ہے نا وہی دل پہ جا کے لگتی ہے۔ کاروبار کیا کرتے ہو؟ اپنا کاروبار ہے، پھر بھی اور جی اپنا کاروبار ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا بس اپنا ہے۔ تو مولانا عادل صاحب بولے نمبر میرے پاس موجود ہے، کہتے
کہ مولانا اس کو ہم نے ایک چھوٹی سی ریڑھی لے کے دی، اس پر سموسے پکوڑے بیچتا ہے۔ جیسے یہ بات کی تو نو مسلم کا چہرہ فوراً آسمان کی طرف، اس غریب آدمی کا چہرہ فوراً آسمان کی طرف، آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا، اور پنجابی میں کہتا ہے سائیں سونے تو منو ایمان دیتے تے منو اور کی چاہیے، اے اللہ تو نے مجھے ایمان دے دیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ راضی، اللہ یہاں سے راضی، اے اللہ تو نے ایمان دیا اور کیا چاہیے؟ میں حیران ہوں کہ یار اس کو ایمان کی کیسی قدردانی ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا مولانا اینا کو ٹیڈے رب نے کدی بھکھا نہیں سوایا۔ اگلا عجیب جملہ ہے مولانا اسی اتھے رہنا تھوڑی ہے، ٹر جانا ہے، او دیکھو سامنے جنت ہے، او دیکھو سامنے جنت ہے، او انتظار ہو رہا ہے، اتھے پہنچنا لیا، رب سارے ارمان پورے کر دے گا، رب ساری تمنا پوری کر دے گا، ایتھے او کام کرنے دے جڑے اتھے نہیں ہو سکتے۔ میں کہ او کام کیڑے؟ کہندے دین دے کام، نیکی دے کام، اتھے جا کے ادھی کمائی ملن والی ہے، تنخواہ ملن والی ہے، رب دا فضل ملن والا ہے، ایتھے او کام کریں گے۔ میں نے کہا سیف اللہ کوئی تقاضا تو بتاؤ۔ کہتے نہیں ابھی تو مجھے جانے دو۔ میں نے کہا نہیں یار ابھی نہیں جانے دینا، بیٹھو باتیں کرو، نہ مجھے جانے دے، نہیں باتیں کرو۔ میں نے پھر کہا یار باتیں کرو، آج مجھے اندر سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ رب نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ایمان اتنی بڑی دولت ماں کی گود میں دے دی، میرے اندر وہ قدردانی نہیں۔ علیہ میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں، تو نو مسلم ہے، تیرا باپ دادا عیسائی، اوپر تک تم کافر ہو، تیرے اندر ایسی ایمان کی قدردانی، کچھ اور باتیں کرو۔ لیکن پھر اصرار سے کہتا ہے جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، کہتا ہے جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، مسافر کر کے کہتا ہے مولانا جانے دو، کل میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے تعجب سے کہا سیف اللہ کل تیری بیٹی کی شادی، تو اتنی دور سے کیوں آ گیا؟ میں کراچی آتا رہتا ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوتی۔ اس نے پھر اعلان کیا، کہنے لگا مولانا مجھے مفتی عادل صاحب نے ایسے عنوان پر دعوت دی کہ میں رک نہیں سکا۔ میں نے کہا کون سا عنوان؟ کہتے مفتی عادل صاحب نے کہا کہ آج ہماری مسجد میں حضرت محمد الرسول اللہ کی سیرت اور ختم نبوت کے عنوان پر بیان ہوگا۔ تو میرے دل نے کہا بیٹی کی خوشی بعد میں ہے، محمد الرسول اللہ کی خوشی پہلے ہے۔ بیٹی کا نکاح شادی بعد میں، کملی والے کی ختم نبوت پہلے ہے۔ مجھ سے مصافحہ کر کے چلا گیا، میں نے اجازت دے دی۔ آج اس کی میری ملاقات تو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن میں اس کے ایمانی جملے اور اس کی ایمان کی کیفیات کو بھول نہیں سکا۔ جب یاد کرتا ہوں میرا اپنا ایمان بڑھتا ہے، جب بات دہراتا ہوں میرے دل میں بھی آتا ہے کہ یا وہ کرے جو وہاں نہیں ہونا، جو جنت میں پہنچ کے نہیں ہونا، رب کی رضا کے کام کر جائیں، جو دیا اسی پر شکر ادا کر جائیں، اور جو ایمان دیا اس کی جتنی قدردانی کر سکتے کر جائے۔ ان سے آپ پوچھیے۔ اور آخر اسی پر واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک دوست رہا، اس کا نام تھا محمد یونس، عیسائی سے مسلمان ہوا، یونس مسیح سے محمد یونس ہو گیا۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک دوست سے اس کا رابطہ ہوا، انہوں نے ہم سے مشورہ کیا کیا کرے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو پھرتے رہتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس کو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دے، سب کی مشترکہ جماعت ہے، غیر اختلافی بات کرتی ہے، اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ یہ نوجوان اگر جائے گا تو ایک اچھا ذہن لے کے آئے گا، کوئی متنازع جھگڑے والا فرقہ بندی والا ذہن نہیں ہوگا۔ عیسائی سے مسلمان ہوا ہے تو ایسا مسلمان بنے کہ اعتدال کے ساتھ امت کو دعوت دے سکے، کام کر سکے، شدت کسی طرح کی نہ آئے۔ یعنی یہ نہ کہ میں کٹر دیوبندی، کٹر بریلوی، کٹر اہل حدیث، ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں، ہمیں چلنے دو ذرا، لیکن یہ تو نو مسلم ہے، اس نے عیسائیوں میں کام کرنا ہے، بھیج دو۔ 4 مہینے لگا کے واپس آیا، میرے گھر میں رہا، میں نے اس کی عبادات کو دیکھا تو بہت عجیب ہے۔ یقین کیجئے ان پڑھ آدمی ہے لیکن قرآن سیکھنے کا اتنا شوق، کسی طرح قرآن آ جائے، کسی طرح قرآن آ جائے، کبھی قاعدہ پکڑ کے کہیں، کبھی قاعدہ پکڑ کے کہیں، قرآن آ جائے، اور یوں ہی قرآن کھول کے وضو کر کے قرآن کھول کے انگلیاں پھیرتا رہتا ہے، بسم اللہ ہے، الحمدللہ ہے، 10 صورتیں وہ پڑھتا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اسے قرآن آ جائے، شاید رب اس کے قرآن پڑھنے پہ اتنا خوش نہ ہو جتنا اب خوش ہوتا ہے، کہ کتنا ذوق اس کو قرآن کا، کتنا شوق اس کو قرآن کا۔ اور میں دیکھتا تھا، یوں ہاتھ اٹھاتا تھا،
تو میں کبھی کھڑکی سے کبھی دروازے کی اوٹ سے دیکھتا، جب دعا مانگتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یوں ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، پاؤں سے وہ بھی معذور تھا، ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی۔ تہجد کا پابند، اشراق تک مصلی پہ رہنے والا، اشراق چاشت اوابین تکبیر اولا صف اول کا پابند ہے، دین کا دائی آدمی ہے۔ میں نے کہا یار اس کو اتنا پکا ایمان یوں ہی نہیں ملا، کچھ لگا ہے۔ تو میں اس سے ملا، بڑے غور سے، میرا آخری بات ہے، میں اس سے ملا، میں نے کہا سیف اللہ، میں نے دو باتیں پوچھنی، کیا؟ میں نے کہا تم مسلمان کیوں ہوئے؟ ایک بات، اور دوسری بات اسلام قبول کیا تو مصائب کون سے آئے؟ پہلی بات تو اس لیے پوچھی کہ مجھے بھی تو پتہ چلے یار وہ کون سی نیکی ہے جب بندے میں پائی جائے تو اللہ ایمان جیسی نعمت عطا کر دیتے ہیں، اور دوسری بات اس لیے پوچھی کہ اتنا مضبوط ایمان بغیر کچھ لگائے نہیں ہو سکتا۔ صلاحیت بندے کی نکھرتی ہے محنت کرنے سے، تو ایمان نور بڑھتا ہے کچھ لگانے سے، محنت کرنے سے، مجاہدہ کرنے سے۔ کیا وجہ ہے مسلمان کیوں ہوئے؟ تو اس نے جو بات بتائی بڑی عجیب تھی، میرے لیے بڑی عجیب تھی۔ کہنے لگا مولانا میں عیسائی تھا تو مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا۔ میں نے کہا کون سی؟ یہی گارے مٹی والی، اینٹوں والی، مستری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ میری ایک عادت تھی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کو وہ عادت پسند آئی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کون سی عادت؟ کہنے لگا مولانا جب رات شام دیہڑی لیتا، مزدوری لیتا، گھر آنے لگتا تو میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد تلاش میں رکھتا تھا، نگاہ میں رکھتا تھا جو تعمیر ہو رہی ہوتی تھی، اور میں اپنی مزدوری میں سے کچھ پیسے، معمولی رقم مسجد کے گلے میں ڈال دیتا تھا، نکل جاتا تھا۔ میں نے کہا مسجد کے گلے میں کیوں بھائی؟ کہتے خدا دا گھر بندہ پہ ہے، میرا حصہ پہ جائے۔ میں نے کہا محمد یونس اس وقت تو تم عیسائی تھے؟ کہتا ہاں پکا عیسائی۔ میں کہا پھر تم گرجے میں نہیں دیتے اور مسجد میں دیتے ہو؟ بات اس نے بڑی سچی کی لیکن ہے کڑوی۔ کہنے لگا مولوی صاحب اسی دیکھیا کہ ساڑھے گرجے بڑھن لگ دینے تے فوری مکمل ہو جاندے نے، مسلمانہ دی مسجد آئیں جنہ دی تعمیر شروع ہو جائے تے پورا علاقہ مل کے ایک مسجد نہیں بنا پاندا، لگے رہندے نے۔ ہن لینٹر پانا ہے جناب، سریا چاہیے، بجری چاہیے، سیمنٹ چاہیے، ہن لینٹر پہ گیا ہے، ہن پلسٹر کرنا ہے، سیلنگ کرنی ہے، سینٹری دا کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ بھائی اسی علاقے کے اندر 2 کنال کا گھر بننا شروع ہوا، مکمل ہو گیا، کنال کا گھر بننا شروع ہوا، مکمل، سب کے گھر بن گئے، اور وی آئی پی گھر بنا لیے، جتنا لگا سکتے تھے، نکھار سکتے تھے، پورے علاقے والے نے گھر بنا لیے، بڑی بڑی فیکٹری بھی بن گئی۔ خدا کا گھر بنتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں یار فلاں ملہ لے کو لے چلے جائیے، فلاں چودھری کو لے چلے جائیے، فلاں بندے کو لے چلے جائیے۔ کتنی معرومی کی بات ہے، خدا کا گھر مل کے بھی نہ بنا پائے، مل کے بھی نہ بنا پائے۔ میں نے کہا کہ اچھا گرجے میں کیوں نہیں؟ کہتا جی گرجا تو تعمیر ہو جاتا ہے، مسجد تعمیر سے رہ جاتی ہیں۔ جب اس نے مجھے کہا نا کہ خدا کے گھر کو خدا کی رضا کے لیے بناتا ہوں حالت کفر میں، تو میرے ذہن میں حضور کی ایک حدیث آئی، سرکار فرماتے من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے خدا کا گھر بنا دے، اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی بات تو سچی ہے، یہ خدا کے لیے خدا کا گھر بنا رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اور جنت میں گھر بننے کا وعدہ ہے، تو اللہ نے اس کو پہلے ایمان دیا، جنت کا ٹکٹ دیا، اور اب یہ ایمان کی راہوں پہ ہے۔ میں نے دوسری بات جو پوچھی، میں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ کہ تم پر مصائب آئے، یوں بازو دکھائے، گڑے پڑے ہوئے، بھئی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کلہاڑی سے بازو کاٹنے کی کوشش کی گئی، اسلام پہ اعتراضات کیے گئے، سب دیکھتا رہا، تکلیف میں رہا، تشدد برداشت کیا۔ برادری نے مل کے، گوجرے فلاں چک گاؤں سے ہوں، برادری نے عیسائیوں نے مل کے گاؤں سے نکال دیا۔ میں نکل آیا، در بدر پھرتا رہا، پھر آپ کے پاس پہنچا، بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے غم آئے، لیکن مولانا صاحب تبلیغی جماعت میں جا کے ایک بڑا غم دیکھنے کو ملا، تو میں سمجھا کہ وہ جو ہماری مسلک بندی جماعت بندی ہے نا، ایسے کوئی ایشو ہوا ہو، کسی مسجد میں گھسیوں نے بستر اٹھا کے باہر پھینکی ہوں، اس نے مسلم کو کہہ دیا ہو تو فلاں تو فلاں،
ایسے کوئی اختلافات دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بیچارہ ہل گیا ہو کہ یار یہ کیا ہے، ایک خدا کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، 5 نمازوں کے، ایک حج کے، ایک ہی جگہ حج کے، اور بہت سے مشترکات کو ماننے والے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے اختلاف ایسا رکھتے ہیں کہ جیسے کفر اسلام کے اختلاف، بلکہ مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ ایسے اختلاف جھگڑا تعصب نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی اتنا تعصب، جائیں انڈیا میں، جائیں سندھ میں، ایک ہی آبادی میں گرجا مندر بھی ایک مسلک کی مسجد ہے، دوسرے مسلک کی مسجد ہے، دیکھ لے ان تینوں میں تعصب کن میں زیادہ ہے؟ کیا یہ مسلمان یہ مسجد والے ان سے ٹکراؤ میں، وہ مسجد والے ان سے ٹکراؤ میں؟ نہیں، یہ باہمی ٹکراؤ میں ان کو چھوڑا ہوا ہے، یہ باہمی ٹکراؤ میں۔ میں حفظ آباد سے آیا ہوں، کل حفظ آباد، وہاں بھی یہی تماشا، ایک بڑا گاؤں ہے، گرجا موجود ہے، اسی گاؤں میں 2 مختلف مسلکوں کی مسجدیں موجود ہیں۔ میں نے کہا دونوں رل کے عیسائیوں نو دعوت ایمان دیندے ہوں گے؟ جان بوجھ کے پوچھا، کہندے نہیں، کسی نو آج تک دعوت نہیں دیتی۔ میں کہا پھر؟ کہندے ہے تے آپس ہی جھگڑ دے رہندے نے۔ بھائی میں بھی تفرقے کی دعوت دوں، خدا کی قسم غلط کرتا ہوں۔ قرآن نے جب 2 ٹوک کہہ دیا ولا تفرق، نبی نے جب تفرقے کو بطور مذمت بیان کر دیا، پھر کس کے پاس کوئی مناظر، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی فقیر اسے تعصب پھیلانے کی، تفرقہ پھیلانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں اجازت ہے تو کیا بھئی، آپ جس مسلک کو حق سمجھتے ہیں، جس عقیدے کو، مسئلے کو حق سمجھتے ہیں، آپ حق طریقے سے دلائل کے ساتھ پیش کر دیں۔ دلائل، فقہا میں اختلاف ہوا، اختلاف مضموم نہیں رہا، جھگڑے نہیں ہوئے، کفر کے فتوے نہیں لگے، بگاڑ پیدا نہیں ہوا، ڈنڈے سوٹے نہیں چلے، دھکے نہیں دیے، پتھر نہیں پھینکے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا تھا اختلاف تو رہنا ہے۔ کل میرا 1112 کے دفتر میں وہاں حفظ آباد پروگرام تھا، تو ڈی او صاحب سے ملے تو باتوں باتوں میں کہنے لگے مولوی صاحب تسی تے آپس پھٹے پے ہو، تاڑے تے آپس اختلاف نے۔ میں نے کہا مانتا ہوں، لیکن اختلاف تو ہر ایک میں ہے، وکیلوں میں اختلاف نہیں، ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں۔ میری علی ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹیں کروائیں، اس کے بعد اس نے اس کو تسلی نہیں، کہیں اور گئی تو لیڈی ڈاکٹر کے سامنے رکھا یہ رپورٹیں ہیں، اس نے کہا یہ نہیں، نئی رپورٹیں لے کے آؤ۔ بھئی نویاں رپورٹاں کوئی چینج ہو جان گیاں؟ تعصب اتنا کہ وہاں کیوں گئی پہلے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر دوسرے کی رپورٹیں دیکھتا ہے، جان بوجھ کے اس میں کچھ نہ کچھ کیڑے نکالتا ہے۔ ایک انجینئر سے آپ نے بلڈنگ تعمیر کروائی، وہ بھاگ گیا، مر گیا، آپ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، دوسرے کو لاتے ہیں اور جی اتنے پلر کیوں کھڑا کرتا جی، وہ یا بھیم تسی بڑا نہیں پاتا ہے، چھوٹا پاتا ہے، یہ جان بوجھ کے کیڑے تو یہ بھی نکالتے ہیں۔ ایک ہی مقدمہ، ایک وکیل دلائل دیتا ہے قاتل نہیں ہے، دوسرا دلائل دیتا ہے قاتل ہے۔ میں نے کہا فساد تو، اختلاف تو ہر جگہ ہے، مسئلہ اختلاف تو رہنا ہے، فقہا سے چلا رہا ہے، اختلاف رہنا ہے، لیکن وہ اختلاف امت کے لیے رحمت بن گیا۔ آج کے اختلاف امت کے لیے فساد بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جاہل اختلاف کرتا ہے۔ اختلاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جاہل، اور ذرا چرب زبانی ہوتی ہے، مناظر بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرے کے اکابر اسلاف کو وہ رگڑا پھیرتا ہے، وہ تہمتیں لگاتا ہے۔ آپ جائیے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی مزاج کو دیکھیے، آپ مفتی منیب صاحب کے مزاج کو دیکھیے، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے مزاجوں کو لے لیجئے، اور آپ اگر اپنے مسلک کا پرچار کرنا چاہتے ہیں تو دین نے کہا دلائل کے ساتھ کرو، حق بات حق طریقے سے بیان کر دو۔ تو بہرحال میں نے کیا عرض کیا، جو بات میں ختم کرنے لگا تھا، ہاں میں نے کہا کہ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی مسجد میں گھس گیا ہو، انہوں نے لان تان کی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا ہو، بیچارہ ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے کہا کہ بتاؤ یار یونس کیا ہوا؟ کہنے لگے، بڑے غور سے یہ بات سنیے گا، کہنے لگے مولوی صاحب وہ جو یہ زخم آئے تکلیف ہوئی لیکن چھوٹی ہے، گھر سے نکالا گیا غم ہوا لیکن چھوٹا ہے، بھوکا رہا مصیبت تھی لیکن چھوٹی ہے، جماعت میں بڑی مصیبت۔ میں نے کہا کیڑی مصیبت؟ کہنے لگا مولانا میں چلا گیا، میرے ساتھ اکثر ایک معاملہ ہوتا تھا، کیا کہتے، ہم صبح اٹھتے تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، تعلیم بیان ہوتا، مذاکرہ ہوتا، گشتیں ہوتی، فلاں، پھر سنتوں کا مذاکرہ ہے، حضور کی احادیث کو جسے تعلیم کہتے وہ سننی سنانی ہے، یوں پورا دن گزرتا ہے، دین سیکھنے میں پورا دن گزر جاتا ہے۔ اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ 11 بندے اپنے اپنے بستر پہ
اور میں 12واں بندہ اپنے بستر پہ، اور میرے کان کے قریب کوئی آتا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے، اور کان میں آ کے مجھے کہتا ہے یونس مسیح، محمد یونس نہیں، یونس مسیح کتھے آ گیا ہے؟ ماں پیو دے دین نو چھڈ آیا ہے، یسو نو الہ مننا چھڈتا ہی، مریم نو الہ مننا چھڈتا ہی، اور پیو دادے دے دین نو چھڈتا ہی، واپس پلٹ جا، واپس پلٹ جا، اے 4 دن دی یاری دوستی ہے، ایتھو جائے گا پھر مسلمان تن چھاڑ دیں گے، تیرے چینج فرق کی، جھوٹ ہے بھی بول دے، جھوٹ عیسائی بھی بول دے، شراب ہے بھی پیندے، شراب عیسائی بھی پیندے، بد دیانتی ہے بھی کر دے، بد دیانتی عیسائی بھی کر دے، ویکھیا کیو، اے جمعے آلے تسی اتوار آلے، واپس پلٹ جا، اپنے پرائے ہو گئی، ماں پیو چھڑ گئی، پہن پڑا چھڑ گئی، جدا ہو گئی، چلا جا، کلے کیوے زندگی گزارے گا؟ کہتا مسلسل یہ بات کان میں پڑتی، یہ آوازیں زید کان میں پڑتی، میں نے کہا آوازیں یا خیالات؟ کہنے لگا مولانا آوازاں دیا سی، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا میرا دل کرتا تھا اٹھوں دیوار میں ٹکرے مار مار کے خود کو ہلاک کر دوں، لیکن کفر کی طرف واپس نہ جاؤں۔ مجھے ایک جوان کہنے لگا مولانا یہ کون تھا؟ یہ آواز ہے کس کی؟ میں نے کہا شیطان مردود کی۔ کہتا مولانا مسلمان تیسی میاں سانو تو کدی آواز نہیں آئی۔ میں کہ یار میں گل سچی کرن لگا، محسوس نہ کری۔ کہتا کرو۔ میں کہ ساڑھے کو شیطان نو خطرہ کیڑا ہے؟ ہماری نمازوں سے خطرہ ہے، ہماری تلاوت سے خطرہ ہے، ہم سے خطرہ شیطان کا کون سا ہے؟ شیطان کو خطرہ اس سے ہوتا ہے، شیطان اس کی راہ میں توجہ سے سن لے، شیطان اس کی راہ میں زیادہ رکاوٹیں، مسائل، مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ جو آدمی انقلاب لانا چاہتا ہے، جو آدمی انقلاب لانا چاہتا ہے، ہدایت کو عام کرنا چاہتا ہے، کفر کو توڑنا چاہتا ہے، دین کا دفاع کرنا چاہتا ہے، باطل قوتوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان چپ کر کے کلہ مسلح پر چھا کے بہ جائے، شیطان کے اندر ایتھو تک رہے تنو کسی موقع تے پھڑ داں گا، لیکن تو دوجیاں سے انقلابی بن جائے، تو دوجیاں دا کردار، اخلاق، عقائد بدل دے، دین دے دفاع غلبے آستے کھڑا ہو جائے، آئے گا رکاوٹا کھڑی کران گا۔ میں نے کہا شیطان کو 2.25 ارب مسلمانوں میں چند مسلمان ہیں جن سے خطرہ ہے، اور ان چند مسلمانوں کے مقابل میں شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، دجالیات رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، شیاطین جنوں میں سے جو جنات وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں، جادو کیا جاتا ہے، مسائل، قانونی پرچے اور فلا فلا کام سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم سے شیطان کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، خطرہ اس سے جو قربانی کر کے آیا اور پھر قربانی کر کے آنے والا چٹا ان پر انگوٹھا چھاپ مجھے فون کرتا ہے مولانا لاہور آیا، ملاقات کر دی۔ میں کہ کتھے ہو؟ کہنے لگے لیبرٹی۔ میں کہ یار لیبرٹی کتھے ملاقات؟ کہنے لگے لیبرٹی چوک چاجو سٹاپ تے۔ میں کہ آ جاندہ، ادھے گھنٹے بعد پہنچا گے انشاءاللہ۔ میں نے عبداللہ بن عمر سے موٹر سائیکل کو کک ماری، لیبرٹی پہنچا، وہ نوجوان پہلے سے موجود ہے، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان ہے۔ مجھے الیک سلیک کے بعد الگ کیا، کہنے لگا مولانا اے میرے مامے دا پتر ہے، اینو میں اسلام دی دعوت دیتی ہے، سمجھایا آ کے تے ہن تسی ذرا دے تے محنت کر دو، رابطے جا جو، اینو ذرا سمجھاؤ اسلام قبول کر لے۔ میں نے کہا محمد یونس فیصلہ بادو صرف ایس کم واسطے آیا ہے؟ کہنے ہاں ایسے کم واسطے آیا۔ میں کہ صرف ایس کم واسطے؟ کہنے مولانا صرف ایس کم؟ اے کوئی چھوٹا کام ہے؟ میں دین دی ایمان دی دعوت دینا آیا، ایسے کام واسطے آیا۔ میں کہ قربان، اچھا محمد یونس تو جدو دا میرے کو لوگ گیا ہے، ادو دیا محنت کر رہے ہیں، 2-2.5 سال ہو چکے تھے مجھ سے جدا ہوئے، محنت کر رہے ہیں؟ کہتا جی۔ میں کہ یونس کوئی بندہ مسلمان ہویا ہی؟ کہنے لگا الحمدللہ اے 10واں بندہ جی، 9 مسلمان ہو چکے نے، اے 10واں بندہ ہے۔ دوستوں ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم مل کے دیکھیں ہم کفر کے لیے کتنی کاٹ بنے ہیں، اسلام کے پھیلاؤ میں ہماری کتنی مدد شامل رہی ہے، ہمارا کیا کردار رہا ہے۔ پھر آخر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، یہ ملک بھی نعمت ہے، پوری قدردانی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر کیا گناہ نہ ہو، نیکی کی پاکیزہ زندگی ہو، اور یہ ایمان اور نسبت مصطفیٰ بڑی نعمت ہے، اس کا بھی پورا شکر ادا کرے زبان سے بھی کہ اللہ تیرا شکر،
اور اپنے کردار سے بھی، اپنے عمل سے بھی اسلام کے نبی الاسلام کے جتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اور جہاں کوئی ایسی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس نیکی پر نجات کی پیش گوئی ہے، حضور نے نجات کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، تو پوری کوشش کریں اس نیکی کو کر لیا کریں۔ جیسے میں نے کہا کہیں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو اس کی تعمیر میں حسب توفیق یہ نہیں ہوتا کہ 1 کروڑ کی گنجائش ہے تو 100,000 10,000 لا دو۔ حسب توفیق، جتنی توفیق ہے اس توفیق کے مطابق ایسے اداروں کے اندر، ایسے نیک کاموں کے اندر جن پر قرآن نے یا نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، حصہ لیتا رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما چکے ان تمام پر پورا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔